السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے تو گناہ کا ذمہ دار انسان کیوں ہے؟ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے تقدیر کے بارے میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے سب کچھ لکھ رکھا ہے، کون شخص کیا اچھا کرے گا، کون شخص کیا برا کرے گا، تو اب اس برائی کا ذمہ دار انسان کیوں ہے؟ اس گناہ کے کام کا ذمہ دار انسان کیوں ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں یہ سمجھنا ہے۔ تو دیکھیے، سوال یہ جو پیدا ہوا ہے کہ گناہ کا ذمہ دار انسان کیوں، جب تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی سے لکھا ہوا ہے، تو یہ سوال اس لیے پیدا ہوا ہے کیونکہ ہم تقدیر کو کچھ اور سمجھ بیٹھے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے کو ہم صحیح طور پر نہیں سمجھے ہیں۔ تقدیر کے مسئلے کو اگر صحیح طور پر ہم سمجھ جائیں تو یہ سوال انشاءاللہ کبھی پیدا نہیں ہوگا۔ تو صحیح مسئلہ کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ تقدیر کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ پہلے ہی لکھ دیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اسی کے مطابق قیامت تک اعمال اور احوال ہونے ہیں۔ اس کو ہم تقدیر سمجھتے ہیں، حالانکہ تقدیر یہ نہیں ہے۔ تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کا علم غیب، اللہ تعالیٰ کا تمام باتیں پہلے ہی سے جان لینا۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں، اللہ تعالیٰ پاسٹ کی باتیں بھی جانتے ہیں، پریزنٹ کی باتیں بھی جانتے ہیں، اور فیوچر کی باتیں بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے دیکھ لیا کہ فیوچر میں کون کیا کرے گا، کب کیا ہوگا، کس وقت میں کیا حالات پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے دیکھ لیا، اور یہ بات ہم مسلمان ہونے کے ناطے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، یعنی آگے تک کی باتیں جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم غیب سے تمام باتیں دیکھی، کب کون شخص کیا کرے گا، کب کس وقت کیا ہوگا، ان تمام باتوں کو نوٹ کر لیا۔ یہ تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نوٹ کر دیا اس کے مطابق فیصلے ہوں گے، یہ تقدیر نہیں۔ اس کو صحیح طور پر ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، آپ یہ جانتے ہیں نماز پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، اور نماز نہیں پڑھیں گے تو گناہ ملے گا۔ اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر چوری کریں گے تو گناہ ملے گا، اگر چوری نہیں کریں گے تو عام طریقے سے زندگی گزارتے رہیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر آپ شراب پیئیں گے تو گناہ ملے گا، شراب نہیں پیئیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملے گا۔ یعنی آپ تمام اچھی باتیں بھی جانتے ہیں، تمام بری باتیں بھی جانتے ہیں۔ آپ یہ تمام برے کام بھی کر سکتے ہیں، آپ یہ تمام اچھے کام بھی کر سکتے ہیں۔ اب آپ بتائیں، آپ اگر شراب پیتے ہیں تو کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آ کر مجبور کیا کہ آپ شراب پئیں؟ اور اب آپ بتائیں، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نماز پڑھنے آپ جا رہے تھے پکڑ لیا کہ آپ کو نماز نہیں پڑھنی؟ نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ یہ آپ کے خود کے اختیار میں ہے کہ کیا آپ اچھا کر رہے ہیں، کیا برا کر رہے ہیں۔ کب آپ نماز چھوڑیں گے، کب آپ نماز پڑھیں گے، آپ خود کے اختیار میں ہیں۔ اسی طرح آپ کے خود کے اختیار میں ہے کہ آپ شراب پئیں، شراب نہ پئیں۔ آپ چاہیں تو بیٹھ جائیں، آپ چاہیں تو کھڑے ہو جائیں، کوئی آپ کو مجبور کرنے والا نہیں ہے کہ آپ کو بیٹھے ہی رہنا ہے، آپ کو کھڑے ہی رہنا ہے، آپ کو باہر ہی جانا ہے، اندر نہیں آنا، آپ کو اندر ہی رہنا ہے، باہر نہیں جانا۔ ان تمام باتوں پر آپ کو کوئی فورس کرنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ آپ کو فل اختیار ہے کہ آپ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، آپ کو فل اختیار ہے، آپ اندر آئیں باہر جائیں، شراب پئیں نہ پئیں، فل اختیار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ نماز پڑھو گے تو ثواب ملے گا، نماز چھوڑو گے تو گناہ ملے گا۔ اگر اب ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد، ان تمام اختیار اور چوائسز کے بعد اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اگر ان تمام باتوں کو جاننے کے بعد آپ شراب پیتے ہیں، چوری کرتے ہیں، کسی کے ساتھ حق تلفی کرتے ہیں، کسی کو مارتے پیٹتے ہیں، تو ان تمام باتوں کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تقدیر یا آپ؟ ظاہر سی بات ہے آپ گناہ گار ہوں گے، اور جب آپ گناہ کریں گے تو آپ کو سزا بھی ملے گی۔ جیسے دنیا میں آپ کوئی کرائم کرتے ہیں تو آپ کے بارے میں کورٹ میں یا کچہری میں فیصلے ہوتے ہیں کہ آپ نے فلاں گناہ کیا، فلاں جرم کیا ہے تو آپ کو فلاں سزا ملے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فل اختیار دیا ہے، آپ اچھا کریں برا کریں، اچھا کریں گے تو ثواب ملے گا، برا کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔
اور اس گناہ کے ذمہ دار آپ ہوں گے، کیونکہ آپ نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے کیا لکھا ہے۔ آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ نے آج یہ لکھا ہے کہ میں گناہ کروں گا، یا یہ لکھا ہے کہ میں آج اچھا کروں گا۔ آپ نہیں جانتے، آپ کو فل اختیار ہے، آپ اچھا بھی کر سکتے ہیں، برا بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب اچھا کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، برا کریں گے تو آپ کو گناہ ملے گا۔ تو انسان گناہ کا ذمہ دار اس لیے ہے کیونکہ انسان گناہ خود کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آ کر انسان کو گناہ کرنے پر فورس نہیں کرتا، مجبور نہیں کرتا۔ تو تقدیر وہ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، تقدیر وہ ہے جو ہونے والا ہے اور اس کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے، یہ تقدیر ہے۔ اگر اس بات کو آپ صحیح طور پر سمجھ گئے ہیں، آپ کو اگر یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہے تو آپ اس کو آگے پہنچائیں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔